اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دعا کرتے رہو، دعا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور اللہ کے راہ میں خرچہ کرتے رہو، اللہ کے راہ میں خرچہ کرنے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا فرد ہوگا جو دعا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دعا کرتے رہو، دعا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور اللہ کے راہ میں خرچہ کرتے رہو، اللہ کے راہ میں خرچہ کرنے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، بات کیا سمجھ میں آئی؟ بات یہی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد جو فرمایا کہ اللہ کے راہ پر خرچہ کرتے رہو۔ حضرات محترم، یعنی تقدیر میں جو لکھا ہے، یعنی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ تقدیر میں انسان کو لکھ دیتا ہے، یہ انسان دنیا میں جائے گا، چور بنے گا، ڈاکو بنے گا، یہ نیک بنے گا، بدنیک بنے گا، یہ انسان کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے قسمت میں پیدائش سے پہلے ماں کے شکم میں لکھ دیتا ہے، لیکن جو قسمت میں لکھا گیا ہے اس کو کوئی تو مٹا تو نہیں سکتا، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دعا کرتے رہو، دعا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور اللہ کے راہ پر خرچہ کرتے رہو، اللہ کے راہ پر خرچہ کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ عمر کو بڑھاتا جائے گا۔ یعنی تقدیر تو بدل نہیں سکتی ہے، لیکن دعا کی اتنی پاور ہے، یعنی دعا میں اتنی طاقت ہے، اتنی تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اور عمر لمبی کیسے ہوتی ہے؟ حضرات محترم، عمر جو اللہ نے متعین کیا ہے، چاہے وہ 40 سال، 50 سال، 50 سال 10 دن، 50 سال 1 مہینہ 2 مہینہ، یعنی اللہ نے جو مقرر کیا ہے، موت اس وقت آنی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ جب کسی انسان اپنے جان کا صدقہ دیتا ہے تو اللہ چاہے تو اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی عمر کو اور لمبا کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، آئیے میں حدیث پاک سناؤں تاکہ آپ کے ذہن صاف ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اور موسیٰ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور داؤد علیہ السلام اور ملک الموت میں اچھی خاصی دوستی تھی، یعنی ملک الموت اور داؤد علیہ السلام میں اچھی خاصی دوستی تھی۔ ایک برابر ملک الموت آتے تھے تو داؤد علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے، جب بھی اس راستے سے گزر ہوتا داؤد علیہ السلام کے پاس آتے، خبر خیریت ہوتی، عافیت ہوتی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، جب ملک الموت آئے، داؤد علیہ السلام کے کچھ امتی ان کے پاس تھے، ملک الموت نے ارشاد فرمایا، اے دوست یہ کون سا بندہ ہے؟ داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میرا امتی ہے۔ ملک الموت نے ارشاد فرمایا کہ اس کی 6 دن میں موت آنے والی ہے۔ ملک الموت نے فرمایا 6 دن میں موت آنے والی ہے، یعنی پہلے انسان کا روز قبض ہوتا تھا تو فیس ٹو فیس، سامنے سامنے۔ اللہ اگر کسی کو سزا دیتا، کوئی اگر گناہ کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہیں پر اس کو پکڑوا دیتا، کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے زمین میں دھسا دیتا، یعنی اس سمے کا جو بھی کچھ ہوتا تھا فوراً ملتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ تعالیٰ گناہ کا بدلہ تو دیتا ہے لیکن اس وقت نہیں دیتا، یعنی گناہ کا بدلہ دیا، لیکن اللہ کے نبی کے صدقے میں اللہ نے اپنے بندوں پر رحم کر دیا کہ اس کا گناہ کا بدلہ دے گا، لیکن تتکال نہیں دے گا، کچھ دن کے بعد دے گا، لیکن اللہ دے گا۔ حضرات محترم، ملک الموت کہہ کر کے چلے گئے، اب اس کا 6 دن 6 سال کے برابر ہے، یعنی ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن اس کا 1 سال کے برابر لگتا تھا۔ 6 دن میں سے 1 دن گزر گئے، 5 دن بچے، 1 دن گزر گئے، 4 دن بچے، 1 دن گزر گئے، 3 دن بچے، حتیٰ کہ جب 1-2 روز بچتا ہے اس کے جتنے بھی رشتہ دار
اس کے چاہنے والے سب کو خبر ہو گئی کہ جس کو بھی ملاقات کرنا ہے آ کے کر لے، شاید ہم سب کے نگاہوں کے سامنے رہے یہ نہ رہے۔ آج بھی ہوتا ہے کوئی انسان کی اگر نزا کا وقت ہوتا ہے، روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہے، رشتہ دار اپنے بیگانے سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ آج کا نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے چلتے آیا ہے، اسی وقت سے شروع ہوا ہے۔ حضرات محترم جیسے ہی ملک الموت آتے ہیں کہہ کے چلے گئے، جب یہ داؤد علیہ السلام کے قریب سے اٹھ کر کے گھر جانے لگتا ہے، راستے میں ایک سائل ملتا ہے، ایک فقیر ملتا ہے، اور یہی آواز لگاتا ہے، ہے کوئی ایک بندہ اللہ کا جو ہمیں روٹی کھلائے گا؟ میں کئی دن سے بھوکا ہوں، جو ہمیں کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو عمر میں برکت دے گا، اس کی عمر کو بڑھا دے گا۔ حضرات محترم یہ بندہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے کا سامان لے کے جا رہا ہے، راستے میں جیسے ہی فقیر ملتا ہے، اب یہ بندہ یہی سوچتا ہے کہ بندہ مرے گا تو کچھ نیک کام کر کے کیوں نہیں مرے۔ جو بھی کھانے کا سامان تھا اس فقیر کو دے دیا، دینے کے بعد کچھ جان کا صدقہ بھی کچھ درہم اس کو فقیر کو دے دیا۔ فقیر جیسے ہی کھاتا ہے، کھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر کے یہی دعائیں کرتا ہے، اے میرے مولا میں کئی دن سے بھوکا تھا، اس نے بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی عمر میں برکت دے دے، اس کی عمر کو بڑھا دے۔ دعا کر کے اب فقیر اپنا جگہ جاتا ہے، بندہ اپنا جگہ جاتا ہے، گھر جیسے ہی جاتا ہے اس کا چہرہ غم سے اترا ہوا، یعنی اپنے آپ چھوٹیں گے، اپنے آپ بیگانے ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے اپنوں سے۔ حضرات محترم بندہ جاتا ہے، جیسے ہی 2 دن بچا ہر رشتہ دار آ گئے۔ ابھی تو لائٹ کا زمانہ ہے، پہلے تو سمجھے ڈبیا یا موم بتی کا بھی زمانہ نہیں تھا، ڈبیا کا زمانہ تھا، لوگ بتی جلا کر کے 3 رات بھر اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہو نہ ہو کہ اب کہیں ملک الموت آ جائے، اب نہ کہیں آ جائے۔ 5ویں دن کا دن گزار کر کے رات بھر لوگ جاگے، ملک الموت نہیں آئے۔ 6ٹھے دن پورے دن بھر لوگ انتظار کیے، ملک الموت نہیں آئے۔ 6ٹھے دن گزار کر کے رات میں انتظار کیے، ملک الموت نہیں آئے۔ اور ہر لوگ کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ حضرات محترم ملک الموت نہیں آئے۔ جب نہیں آئے، جیسے ہی 7واں دن آتا ہے تو لوگ اپنی اپنی من گھڑت بات کرنے لگے۔ لوگ کو جہاں تک سمجھ میں تھا بات کرنے لگا، کہیں ملک الموت ڈرانے کے لیے کہے ہوں گے، معاذ اللہ، کہیں ڈرانے کے لیے کہے ہوں گے یا کہیں بھول گئے ہوں گے، یعنی ہر لوگ اپنی اپنی بات کہہ رہے ہیں۔ ہر لوگ یہ فریاد، جیسے ہی 7ویں دن میں موت نہیں آئی، 8ویں دن میں موت نہیں آئی، ہر لوگ داؤد علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور یہی سوال کرتے ہیں، اے داؤد علیہ السلام اللہ کے آپ پیغمبر ہیں، ملک الموت نے آپ کے سامنے بولا تھا کہ 6 دن میں اس کی موت آئے گی، لیکن آج 8 دن ہو گئے موت نہیں آئی۔ اور حضرات محترم دین کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان کو جتنا جانکاری رہے اتنا ہی زبان کھولنا چاہیے، داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن ابھی خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ جب 6 مہینے میں یعنی ملک الموت کے آنے کا انتظار ہو رہا تھا، تقریباً 6 مہینے لگ گئے۔ جب ملک الموت آئے، ہر لوگ اپنے اپنے سوال لے کر کے کھڑا ہے سوال کرنے کے لیے ملک الموت سے۔ داؤد علیہ السلام کا حکم ہوا کہ کوئی سوال نہیں کرے گا، میں سوال کروں گا، جواب سب پاؤ گے۔ جب داؤد علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے،
दाऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है मेरे दोस्त आज से कुछ महीना पहले जो आप यहाँ तशरीफ लाए थे और आपने जो कहा कि इसकी 6 दिन में मौत आएगी, मौत नहीं आई, वजह क्या? क्या कहा कि मौत नहीं आई, वजह क्या है? हजरत मोहतरम मलकुल मौत इरशाद फरमाते हैं कि 6 दिन के बारे में मैंने जो बताया था वाकई इसकी 6 दिन में मौत आ जाती, मैं अपना काम करने के लिए आ जाता, लेकिन ये बंदा जिसको मैंने जब कहा और ये घर जा रहा था और रास्ते में एक फकीर मिलता है और वो कई दिन से वाकई भूखा था, इसने जो भी बीवी बच्चों के लिए खाने का सामान लेके जा रहा था उस फकीर को दे दिया और जान का सदका भी अदा कर दिया। वो फकीर ऐसा था जो जिसके बाहर में जिस वक्त दुआ कर दे उसकी हाथ उठते ही अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल कर लेता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। और अल्लाह ताला आज तक उस साइल की दुआ को रद्द नहीं किया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मलकुल मौत इरशाद फरमाते हैं कि इसकी 6 दिन में मौत आने वाली थी, लेकिन जान के सदका का इतना पावर है जो अल्लाह की बारगाह में अगर 1 रुपया भी जान का सदका देता है, अगर वाकई में अल्लाह की बारगाह में अगर जान का सदका 1 रुपया क्यों ना हो लेकिन कबूल हो गया, अल्लाह ताला उसकी परेशानियां दूर कर देता है, दूर कर देता है। मलकुल मौत ने इरशाद फरमाया है मेरे दोस्त अब ये शख्स ही अल्लाह ताला सदका जान की सदका करने के जरिए अल्लाह ताला 1-2 साल नहीं बल्कि 60 साल उम्र को लंबा कर दिया है। 1-2 साल नहीं 60 साल लंबा कर दिया है। 60 साल से पहले ये बंदा कोई हिला नहीं सकता, नहीं रह सकता है। हजरत मोहतरम हम आप अल्लाह की नाफरमानी कर सकते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम नाफरमानी करते हैं, हम उनके बताए हुए तरीकों पर नहीं चलते, लेकिन फरिश्ते को अल्लाह ने जो काम को सुपुर्द कर दिया है, बांट दिया है, हम आप अपने वक्त पर कोई काम करें या ना करें, जिम्मेदारी निभाएं या ना निभाएं, अल्लाह के फरिश्ते हम वक्त निभाते रहते हैं। सुभान अल्लाह, हम वक्त निभाते रहते हैं। हजरत मोहतरम जब आपने देखा कि सदका का बरकत क्या है, अल्लाह ताला जो उम्र दिया है वाकई में वो उम्र तो पाएगा, लेकिन इंसान अगर 1 रुपया क्यों ना हो, 10 रुपया क्यों ना हो, कोई जानवर क्यों ना हो, अगर जान का सदका पेश करता है, अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया, अल्लाह ताला उसकी हर परेशानी से निजात भी डाल देता है और उसकी उम्र को भी बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह, उम्र को भी बढ़ा देता है। पढ़े दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद निवारी वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम ये आवाज कहाँ कहाँ जा रही होगी, लेकिन अल्लाह ताला महफिल मिलाद में आने का तौफीक किसी किसी को देता है, किसी किसी को देता है। हजरत मोहतरम महफिल मिलाद की बरकत ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब कहीं पर अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है, जहाँ पर महफिल मिलाद हो रहा होता है, गोया के उलमाए किराम वाज़ो नसीहत कर रहे होते हैं, गोया के जहाँ पर महफिल रसूल हो रहा होता है वो गोया के वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। जहाँ पर महफिल होता है जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी होता है, और उलमाए किराम वाज़ो नसीहत के दरमियान अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जहाँ पर भी अल्लाह का जिक्र हो रहा हो वहाँ पर जाकर के थोड़ी देर चल लिया करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि थोड़ी देर चल लिया करो। हाँ बच्चा सब और आगे हो जाइए खाली, हाँ और आगे हो जाए, आगे हो जाइए, नहीं होश नहीं, जैसे सामने रहिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। जावेद तुम इधर आ जाओ, इधर पढ़ें तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद निवारी वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत मोहतरम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ جہاں پر محفل میلاد ہو رہا ہو وہاں پر بیٹھ کر تھوڑی دیر چل لیا کرو. صحابہ کرام ہیں, صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی جہاں پر محفل میلاد ہو رہا ہے وہاں پر ہم لوگ جا کر کے چریں گے کیسے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ چرنے سے مراد یہ ہے کہ علماء کرام واعظ و نصیحت کے درمیان جنتی میوہ بانٹ رہے ہوتے ہیں اور سامعین بیٹھ کر کے جنتی میوہ کھا رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, جنتی میوہ کھا رہے ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر محفل رسول ہوتا ہے بندے بیٹھ کر کے سنتا ہے اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ورد کرتا ہے تو عرش اعظم بھی جھومنے لگتا ہے. سبحان اللہ, عرش اعظم بھی جھومنے لگتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں عرش اعظم تو کیوں جھوم رہا ہے, کیوں مچل رہا ہے؟ تو حضرات محترم ہم آپ کی فطرت یہ ہے کہ کسی انسان کا کسی کا اگر زبان سے اس کا اگر نام نہ سنیں تو اس کا نام ہم آپ کو یاد نہیں رہتا ہے. کسی سے اگر ہم ملیں اگر نہ ملیں تو اس کا وہ نام ہمیں پتہ نہیں رہتا ہے, اس کا ایڈریس ہمیں پتہ نہیں رہتا ہے. لیکن اللہ کے فرشتے کو کون انسان کس کا بیٹا ہے, کہاں کا رہنے والا ہے, ایک کی خبر لیتے ہیں. سبحان اللہ, ایک کی پتہ ہے. حضرات محترم عرش اعظم جواب دیتا ہے کہ فلاں بستی میں فلاں جگہ پر اللہ کے نام پر ذکر ہو رہا ہے, ذکر رسول ہو رہا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں عرش اعظم کب تک جھومے گا, کب تک تو حرکتیں کرے گا؟ عرش اعظم جواب دیتا ہے جہاں پر محفل میلاد ہو رہا ہے جتنے لوگ بیٹھے اللہ تعالیٰ جب تک ان تمام لوگوں کی مغفرت نہ فرما دے میں جھومتا ہی رہوں گا, میں جھومتا ہی رہوں گا. حضرات محترم آج محفل میلاد کی ہم آپ اہمیت کچھ نہیں جانتے, کچھ نہیں سمجھتے, لیکن محفل میلاد کی اتنی اہمیت ہے کہ جو بندہ اگر صدق دل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سمجھ کے محفل میلاد میں جائے, کوئی اگر بیمار ہو اللہ کرے اس کی صحت یاب ہو جائے, کوئی اگر گنہگار ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر دے, کوئی اگر بے روزگار ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے جانے کی عوض میں روزیوں میں برکت دے دے, اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بنا دے. یعنی میلاد کی اتنی فضیلت ہے جو جہاں پر جس جگہ ہوتی ہے اللہ حکم دیتا ہے جاؤ فرشتوں وہاں پر نورانی شامیانے سے ڈھانپ دو. ہم آپ دیکھیں نہ دیکھیں اللہ دیکھ رہا ہے, مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ, مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی دیوانہ تیرا بیدار ہے, ساری دنیا کو نیند آ گئی غلام تیرا بیدار ہے, آپ ہی فیصلہ کیجئے یا رسول اللہ, آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا قدر ہے, آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا قدر ہے, آپ ہی فیصلہ کیجئے. ایک شاعر کیا لکھ رہا ہے, شعر ملاحظہ فرمائے, پورے مجمع اپنے ماں باپ کی محبت مچلے کہہ دیں سبحان اللہ, کہ تیرے دیوانگی میں. جب ہم آپ آئے ہیں اللہ کے نبی کے دیوانے ہیں, متوالے ہیں, ان سے عشق رکھتے ہیں تبھی تو آئے ہیں, محفل سجائے ہیں. شعر ملاحظہ فرمائے کہ تیرے دیوانگی میں, تیرے دیوانگی میں, تیرے دیوانگی میں, تیرے
دیوانگی میں پڑھے درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جو آقا سے محبت کرتا ہے، آقا سے الفت کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرتا ہے، اور جو اللہ کے نبی سے سچی محبت کرے گا، میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تک ایک کی میں اللہ سے مغفرت نہ کروا لوں گا تب تک میں جنت میں داخل نہ ہوں گا. سبحان اللہ. تب تک میں جنت میں داخل نہ ہوں گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. یعنی ہم اللہ کے نبی سے محبت کریں تو اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی پہنچائیں. جب ہم نماز کی عادی بنیں، ماں باپ کا احترام کریں، ادب کریں اور محبت رکھیں. ہم آپ اگر والدین سے محبت رکھیں گے، الفت رکھیں گے، ہم اگر کہیں اگر کوئی بے راستے بھٹک گئے، اگر ماں باپ سے محبت ہے، ماں نے اگر ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرتی، ہم بھٹکے ہوئے راستے سے سیدھے راستے پر آ جائیں گے. سبحان اللہ. یہ ماں باپ کی محبت ہے، الفت ہے. ماں باپ جب تک موسیٰ علیہ السلام کی ماں حیات سے رہی تب تک اللہ نے کبھی نہیں کہا موسیٰ سنبھل کے آ. لیکن ایک دفعہ اتفاق ہوا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے ہیں رب سے ہم کلام ہونے کے لیے، بات کرنے کے لیے. اللہ نے کہا اے موسیٰ سنبھل گیا. موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے مولا، آج تک تو نے کبھی نہیں کہا سنبھل گیا، معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، تیری کل تک میں نے اس سے پہلے آج تک میں نے کیوں نہیں پہلے کہا؟ کیونکہ تیری ماں حیات سے تھی. سبحان اللہ. تیری ماں حیات سے تھی اور تیرے کوہ طور پر آنے جانے میں اگر پاؤں ڈگمگاتا، زمین پر بیٹھی تیری ماں کی دعا کام آ جاتی تھی. سبحان اللہ. تیرے پاؤں ڈگمگانے سے سمجھ جاتے تھے. لیکن آج تیرے حق میں دعا کرنے والی ماں نہ رہی. موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے مولا، اب میری ماں نہیں ہے تو میرا کیا ہوگا؟ میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ، تیرے ساتھ جنت میں قصاب ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کو طور پر ہی کہنے لگے ہیں میرے مولا یہ جوڑی کیسی جورا جوڑی ہے؟ میں نبی تیرا پیغمبر، میرے ساتھ جنت میں قصائی جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر سے واپس آئے اور آنے کے بعد اس قصاب کا قصائی کا پتہ کرنے کے لیے چل پڑے. جیسے ہی جانتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ قصائی گوشت کو کاٹ کر کے دکان لگائے ہوا ہے اور کبھی گندی آواز میں بات کر رہا ہے، کبھی بحث بازی کر رہا ہے، کبھی گالی گلوچ والی بات کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جانے کے بعد کہتے ہیں اے قصاب، میں تیرا مہمان ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے قصاب کہتا ہے مہمان تو بیٹھ جا، مجھے ابھی دکانداری کرنے دے. موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں وہ اپنے دکانداری کر رہا ہوتا ہے، تمام گوشت کو فروخت کر دیا، بیچ دیا، دکان کو اچھی طرح صاف کرتا ہے. صاف کرنے کے بعد وہ دکان کو لاک کرتا ہے اور اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام پیچھے، قصاب آگے. جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے گھر میں جھاڑو لگا رہا ہے اور آٹا گوندھ رہا ہے، سبزی کاٹ رہا ہے. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں وہ کھانا کو تیار کر لیتا ہے. کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سوچتے ہیں کہ کہیں میرے پاس لائے گا. کھانا مکمل تیار ہونے کے بعد قصاب کہتا ہے مہمان میں پہلے اس کا حق ادا کروں جس نے ہمیں بولنا سکھایا ہے، جس نے ہمیں پرورش کی ہے، جس نے ہمیں لائق بنا دیا ہے، ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا ہے. میں پہلے اس کا حق ادا کروں.
کروں. موسیٰ علیہ السلام ابھی بیٹھے رہے ہوتے ہیں, جاتا ہے اپنی ماں کو کھانا کھلانے کے بعد دسترخوان لگاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے مہمان آجا اب تیرے باری ہیں. دونوں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام مہمان نوازی کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ یہ دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ اللہ نے جو کہا کہ تیرے ساتھ جنت میں قصاب ہوگا, قصائی ہوگا, وہ قصائی کون کام کرتا ہے, یعنی کیسا نیکی کرتا ہے جو اللہ کو پسند آ گیا, کیسی عبادت کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھنے کے لیے گئے ہیں. جیسے ہی کھانا کھائے, کھانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ایک بستر لگا دیتا ہے, کہتا ہے مہمان آپ اس پر لیٹ جائیں. اور وہ دیکھ رہے ہیں ٹوٹی چٹائی پر میری ماں سوئی ہوئی ہے اور میری ماں کی یہ حالت ہے کہ اس کے منہ کے اندر دانت نہیں ہیں اور میں اپنے دانتوں سے روٹی یا کوئی سالن چبا چبا کر میں اپنی ماں کے منہ میں ڈالتا ہوں اور ماں کو میں اسی سے پیٹ اللہ کے کرم سے بھر جاتا ہے اور پھر یہ میری ماں اس روٹی کو کھا کر کے میرے لیے دعائیں دیتی تھی. سبحان اللہ, میرے حق میں دعا کرتی ہے. حضرات محترم موسیٰ علیہ السلام اپنے بستر پر لیٹ جاتے ہیں. قصاب بھی اپنے بستر پر لیٹ گیا. آدھی رات میں رات جب سناٹے ہو گئے اور آدھی رات جیسے دوسرے حصے میں جانے والی تھی, موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے کہ ایک دردناک آواز آ رہی ہے, ایک دردناک آواز, دل کی آواز. موسیٰ علیہ السلام اور قریب جاتے ہیں, یعنی بستر سے اٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آواز آ کہاں سے رہی ہے, یہ دل کی آواز ہے. موسیٰ علیہ السلام اور قریب جاتے ہیں حتیٰ کہ وہاں پہنچ گئے جہاں پوری ماں سوئی ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں, جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ بوڑھی ماں اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے رو رہی ہے, گڑگڑا رہی ہے اور رب کی بارگاہ میں یہی فریاد کر رہی ہے, اے میرے مولا میرا بیٹا گنہگار تو ضرور ہے, اے میرے مولا میرا بیٹا بدکار تو ضرور ہے, اے میرے مولا لیکن میں اپنے بیٹے سے بڑی خوش ہوں. میرا بیٹا گنہگار تو ضرور ہے لیکن میں اپنے بیٹے سے بڑی خوش ہوں. میرے بیٹے کو میدان محشر میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمسایہ رکھنا. موسیٰ علیہ السلام فوراً کہہ پڑے کہ اب بوڑھی ماں کی دعا اثر کر رہی ہے. سبحان اللہ, بوڑھی ماں کی دعا اثر کر رہی ہے. حضرات محترم آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی ماں کی دعا میں اتنی پاور ہوتی ہے, اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بیٹا اگر جہنم میں جانے والا بھی ہوگا تو جنت میں چلا جائے گا. سبحان اللہ, جنتی بن جائے گا. یہ ماں کی دعا کا کمال ہے. اور جن کی ماں حیات سے ہے بڑا خوش نصیب ہے. حضرات محترم یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ آپ بھی جانتے ہوں گے اور جتنے بھی عالم علماء آئے یہی کہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. سبحان اللہ, یعنی جنت میں جانے کے لیے صرف باپ کو راضی نہیں کرنا پڑے گا, باپ کو بھی خوش رکھنا پڑے گا, ماں کو بھی راضی کرنا پڑے گا. سبحان اللہ, جب یہ دونوں آپ کے ہو گئے, جب ماں باپ راضی ہوتا ہے تو اللہ کے نبی راضی ہوتے ہیں, جب نبی راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے, جب اللہ راضی ہوتا ہے اس کا انعام جنت عطا کرتا ہے. سبحان اللہ, اس کے بدلے میں جنت دیتا ہے. حضرات محترم ماں باپ کی محبت میں کچھ شعر آپ تک دے رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. جن کی ماں اگر حیات سے ہیں تو ان کی عمر کے لیے صحت یاب کے لیے سبحان اللہ بولے, اور جن کے ماں باپ پردہ کر گئے ہیں تو ان کی بخشش مغفرت سمجھ کے سبحان اللہ بولے. پورے مجمع اپنے ماں باپ کے نام پر کہہ دے سبحان اللہ. کہ کون بتا پائے کہ کتنی
بتا پائے کہ کتنی، کون بتا پائے کہ کتنی باعظمت ہے ماں، کون بتا پائے کہ کتنی باعظمت ہے ماں، باپ ہے جنت کا دروازہ اور جنت ہے ماں، باپ ہے جنت کا دروازہ اور جنت ہے ماں، باپ ہے جنت کا دروازہ اور جنت ہے ماں۔ اور بہت پیارا مطلب آپ تک پہنچا رہا، ملاحظہ فرمائیں کہ ماں کے رہنے سے ماں کی کمی ہمیں بھی ستاتی ہے، اور جس کی ماں نہ ہو یا ماں باپ نہ ہو تو اس اولاد کے دلوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں جو اس کی کیا حالت ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کون بتا پائے کہ کتنی باعظمت ہے ماں، باپ ہے جنت کا دروازہ اور جنت ہے ماں، باپ ہے جنت کا دروازہ اور جنت ہے ماں، کہ ماں کی ممتا کے آگے، ماں کی ممتا کے آگے سارا زمانہ پھیکا ہے۔ یعنی آپ کو دنیا میں جتنا بھی حاصل کچھ کر لیجئے، لیکن ماں اگر نہیں ہے تو اس کی کمی بہت ہوتا ہے، اس کی کمی بہت کھولتی ہے۔ آپ جتنے بھی کامیاب ہو گئے، ماں اگر ہے تو آپ کہیں سے بھی آئیں گے، آپ ماں کے لیے کچھ لائیے یا نہ لائیے، آپ کی چہرہ دیکھ لیتی ہے، ہر دم بھول جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ماں کی ممتا کے آگے سارا زمانہ پھیکا ہے، ماں کے بنا ویران ہے آنگن اور گھر سونا سونا ہے، ماں کے بنا ویران ہے آنگن اور گھر سونا سونا ہے، کوئی نہ کھونا چاہے جس کو، کوئی نہ کھونا چاہے جس کو، کوئی نہ کھونا چاہے جس کو، وہ دولت ہے ماں، باپ ہے جنت کا دروازہ اور جنت ہے ماں، باپ ہے جنت کا دروازہ اور جنت ہے ماں، باپ ہے جنت کا دروازہ اور جنت ہے ماں۔ اور جن کی ماں ہے ان کا نصیب دیکھیے کیا ہے، جس کی ماں ہے ان کا نصیبہ دیکھیے کیا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، ماں کی محبت میں باپ کی محبت مجھے نہیں کہتے، پھر سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ کون بتا پائے کہ کتنی باعظمت ہے ماں، باپ ہے جنت کا دروازہ اور جنت ہے ماں، باپ ہے جنت کا دروازہ اور جنت ہے ماں۔ اب یہاں سے شعر دیکھیں، جن کی ماں حیات سے ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، اور جن کی والدہ پردہ کر رہی ہیں ان کو جنت دے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں
کہ ماں کی دعائیں جس کو ملی ہے اس کا نصیب روشن ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں کی دعائیں جس کو ملی ہے اس کا نصیب روشن ہے۔ جس کی ماں زندہ ہے اس کا مہکا آنگن ہے۔ شعر کو حقیقت میں جائیے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ ماں کی دعائیں جس کو ملی ہے اس کا نصیب روشن ہے۔ جس کی ماں زندہ ہے اس کا مہکا آنگن ہے۔ میرے لیے میرے مولا میرے لیے میرے مولا کی ایک نعمت ہے ماں۔ باپ ہے جنت کا دروازہ اور جنت ہے ماں۔ باپ ہے جنت کا دروازہ اور جنت ہے ماں۔ باپ ہے جنت کا دروازہ اور جنت ہے ماں۔ پڑھیں درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات محترم، جنت میں جانے کے لیے ماں کی بھی محبت ضروری ہے، باپ کا بھی محبت ضروری ہے۔ سبحان اللہ، باپ کا بھی محبت ضروری ہے۔ اور جس نے یہ دونوں نعمتوں کو اپنی محبت سے سجائے رکھا گویا بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں سے محبت کی، اپنی ماں سے بھی الفت کیا، اور ہم گنہگاروں کو یہ پیغام دیا کہ تم بھی اپنی اپنی ماں سے محبت رکھو، اور ماں کی محبت کے بنا دنیا میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کیونکہ ماں کی دعا کے اندر اتنی پاور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کے ماں کے بال سر کے پک گئے ہیں، سفید ہو گئے ہیں، وہ اگر اپنی اولاد سے خوش ہے، رات کی تنہائی میں اگر اپنی اولاد کے حق میں رب کی بارگاہ میں لو لگا کر کے دعائیں مانگتی ہیں، اللہ تعالیٰ ماں کی دعا رد نہیں کرتا ہے بلکہ قابل قبول کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ اور اچھے اولاد، یعنی اولاد تو اللہ ہر کسی کو دیتا ہے، لیکن نیک اولاد، نیک صالح اولاد کسی کے حصے میں دیتا ہے، ہر کے حصے میں ایسے نہیں ہوتا۔ اولاد تو سب پاتا ہے، لیکن نیک اولاد اللہ کسی کے حصے میں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی ماں باپ سے محبت کرے گا، نیک اولاد کی پہچان یہ ہے کہ ماں باپ اگر بیمار پڑ جائے تو دوائی کا انتظام کرے، اگر سردی آ جائے تو رضائی کا انتظام کرے، اور اس کا خیال جو رکھے گا، یعنی ماں باپ کے ساتھ زمین پر اچھا کرے گا، اس اولاد کو زمین میں آرام ملے گا۔ سبحان اللہ، یعنی زمین پر اچھا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ زمین میں آرام دے گا، زمین پر اچھا کرے گا، زمین میں آرام ملے گا۔ اور جو ماں باپ کو راضی کر لیا، اللہ کے نبی کا حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو ماں کو محبت بھری نگاہ سے ایک دفعہ دیکھے گا اللہ اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ, ایک حج مبرور کا ثواب دیتا ہے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین بھر میں اگر بندہ ماں باپ کی دین بھر میں 10 دفعہ چہرے کی زیارت کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دین بھر میں اگر شرط ہے محبت بھری نگاہ سے اگر دین بھر میں بندہ 10 دفعہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ 10 حج مبرور کا ثواب عطا کرے گا. پھر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اگر دین بھر میں 100 دفعہ دیکھے تو 100 دفعہ دیکھے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی چہرہ اگر محبت بھری آنکھوں سے نگاہوں سے 100 دفعہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس بچے کو 100 حج مبرور کا ثواب عطا کرے گا. ثواب عطا کرے گا. شرط ہے محبت بھری نگاہ سے دیکھنا اور ہے